منصور علیہ۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کس کے لیے آیا ہو رہا ہے؟ اور یہ اعلان صرف ایک لمحے کے لیے نہیں تھا، ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے اور الکریم ٹرسٹ کی جانب سے شہر حیدرآباد کے محلے 9 نمبر کشن باغ میں نفل اعتکاف اور نفل روزوں کے اجتماعی عبادات کے لیے ایک پہل کی گئی تھی، جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پہل کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا، اور الحمدللہ آج کا پہلا دن ہے۔ ابھی آپ جو نظارہ دیکھے ہیں، الحمدللہ اتنے معتکف یہاں پر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات میں نماز تہجد بجماعت ادا کی گئی اور ذکر کیا گیا اور استغفار کی محفل جاری ہے، اور مولانا ابی سعود محی الدین صاحب کا خطاب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور الکریم ٹرسٹ کی جانب سے روزداروں کے لیے سحری و افطار کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس نورانی اجتماع کو رکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آج ہندوستان میں جو سیاہ قانون نافذ ہو چکا ہے، اور اس قانون کے تحت نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقوام بھی اس سے متاثر ہوں گے، اور آج ہندوستان میں اس سیاہ قانون کے خلاف جو احتجاج جاری ہے، ملک کے مختلف علاقوں میں اس کا احتجاج جاری ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، اور احتجاج کرنا ہر ہندوستانی کا جمہوری حق ہے، لیکن آل انڈیا صوفی علماء کونسل اس احتجاج کے ساتھ ہی ساتھ ایک پہل یہ بھی کی ہے کہ مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے ملک میں یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں، اور آج مسلمانوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں، یا ہم سے ایسے اعمال ہو رہے ہوں جو اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو؟ اس بات کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور ایسے اگر کسی سے کوتاہیاں، کچھ غلطیاں، کچھ گناہیں ہوئے بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کر کے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے یہ اجتماع کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہریان حیدرآباد کی جانب سے خاطر خواہ اس کا جو ہے نا تعاون کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس پہل کو بہت ہی جو ہے نا تحسین اس کے تعلق سے پیش کر رہے ہیں، اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور لوگ جڑ رہے ہیں۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل یہ چاہتا ہے کہ شہر حیدرآباد کے ہر مساجد میں ایسے محافل کا جو ہے نا اہتمام کیا جائے، کم از کم ہر گھر سے ایک مسلمان ایک دن کے لیے تو بھی جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھے، اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سیاہ قانون سے ہندوستانیوں کو، مسلمانوں کو نجات دلائے۔ انسان وہی کام کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی جب فریاد خالق کائنات کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جہاں پر اس مناجات کو قبول کیا جاتا ہے، تو یقیناً رب کائنات کی رحمت کو جوش آئے گا، اور وہ پلک جھپکنے تک یہ تمام حالات کو بدل دے سکتا ہے۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہے، اور یہی صحابہ کرام کی زندگی رہی ہے۔ وہ جو ہے نا زمینی سطح پر بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے، اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، نوافل ادا کرتے، اور جو ہے نا نوافل کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔
تو آج آل انڈیا صوفی علماء کونسل صحابہ کرام کی اسی مبارک زندگی کے پہلو کو لیتے ہوئے ہم نے جو ہے نا یہ پہل کی ہے، اور یہ پہل انشاءاللہ تعالی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ رحمت الہی کو جوش نہ آ جائے اور یہ ظالم و جابر حکمرانوں کو خالق کائنات ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے۔ اور یہ سلسلہ مختلف مساجد میں جاری رہے گا، اور شہر حیدرآباد میں جہاں کہیں مساجد میں یہ اس ایسے اجتماعات کو رکھنے کے خواہش مند ہو وہ ہم سے ربط پیدا کریں، انشاءاللہ تعالی وہاں کے انتظامات آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور الکریم ٹرسٹ کی جانب سے جو ہے نا کیے جائیں گے۔ اور میں اس چینل کے ذریعے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک گھر سے ایک آدمی ایک دن کے لیے جو ہے نا مسجد میں آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ ہمارے پروگرام میں یہ رکھا گیا ہے کہ کم از کم ایک دن اور زیادہ سے زیادہ 3 دن انشاءاللہ تعالی لوگ جڑ رہے ہیں اور جو ہے نا اور شامل ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور میں تمام مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس جو ہے نا اجتماع میں 1 دن یا 3 دن کے اعتکاف میں شامل ہو اور نفل روزے رکھیں، بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہو جائیے کہ یقیناً اللہ تعالی ان حالات کو بدلنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کتنے لوگ جڑے؟ الحمدللہ پہلا دن ہے، ابھی آپ جو مسجد میں نظارہ دیکھے ہیں کہ 12 لوگ جو ہے نا اس وقت متکف ہیں، اور آج شام میں اور تقریباً 10-12 لوگ جڑنے والے ہیں، اور کل بھی جڑنے والے ہیں، لوگ اپنا نام درج کروا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جتنے لوگ جڑیں گے تمام کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ خدمت کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اور دوسرے مساجد میں بھی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور جو بھی اپنے مساجد میں یہ نورانی محفل رکھوانا چاہتے ہیں وہ فون نمبر 9703228111 پر آپ ربط پیدا کیجئے، انشاءاللہ وہاں پر آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور الکریم ٹرسٹ اپنی خدمات آپ کے لیے پیش کریں گے۔